بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ یہ کہانی رحمان بابا کی ہے جن کی 15 سالہ بیٹی شیطانی قوتوں کے نرغے میں ہے، اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنی کہانی ہمیں سنائی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں مالی تھا، میری بیوی جب فوت ہو گئی تو اپنی 13 سالہ بیٹی اکیلے گھر چھوڑنے کی بجائے میں اپنے ساتھ ہی مالکن کے بنگلے پر لے آتا۔ یہاں پر وہ مالکن کے بنگلے میں چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی، اور پھر جب فارغ ہوتی تو میرے پاس کمرے میں آ جاتی۔ اس کمرے کے ساتھ ہی ایک بہت ہی گھنا بیری کا درخت تھا، تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ میں اس درخت پر اسے جھولا باندھ دوں، تو میں نے اسے ایک عارضی سا جھولا باندھ دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایک دن بھی جھولے پر جا کر نہیں بیٹھ پائی۔ تو میں ہنستے ہوئے اسے پوچھنے لگا کہ تم نے مجھ سے جھولا آخر بندھوایا کیوں تھا؟ ایک دن بھی تو تم نے جھولا لیا نہیں۔ تو اس نے کہا، بابا یہ جھولا بڑا ہی عجیب ہے، خود بخود ہی ہلتا رہتا ہے۔ تو میں اس کی بات پر ہنس دیا کہ بھلا جھولا بھی خود بخود ہل سکتا ہے، جھلی نہ ہو کہیں کی۔ تو وہ خاموش ہو جاتی۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ میں نے جتنی بار بھی یہاں جھولا باندھا، اس کی ایک یا دونوں رسیاں کھل جاتی اور یہ جھولا رسی سمیت زمین پر گرا پڑا ہوتا۔ ایک شام کی بات ہے، میری بیٹی نے گھاس پھوس جمع کر کے بیری کے اس درخت کے نیچے آگ لگائی، کیونکہ اس پر بھیڑوں نے چھتے بنانا شروع کر دیے تھے، اور بھیڑیں اکثر اڑتی ہوئی ہمارے کمرے میں بھی آ جاتی تو رانی بہت تنگ ہوتی، اسی لیے اس نے دھواں لگا دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مجھے کہنے لگی، بابا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تو میں سمجھا کہ شاید گرمی کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اسے نمکول کا پانی بنا کر دیا اور اسے کہا کہ اندر کمرے میں ہی رہو، آج گرمی بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی تو وہ رات کے کھانے کے لیے آلو کی بھجیا بنانے لگی۔ میں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد تھک ہار کر جب کمرے میں آیا تو بھجیا دم پر رکھی ہوئی تھی، تو میں چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ میں شاید غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے رانی کی آواز آئی، وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بابا مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے۔ میں تو آٹے کا خشکا لینے کے لیے اٹھی تھی، واپس آئی تو آلو کی بھجیا زمین پر دیگچے سمیت گری ہوئی ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی بچے نہیں تھے جو ایسی شرارت کرتے، اور چولہا بھی بالکل نیا تھا کہ جس پر سے ہانڈی گرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے ہانڈی زمین پر جان بوجھ کر الٹا دی ہو۔ لیکن ہمارے اس کمرے میں میرے اور رانی کے سوا تو کوئی تیسرا تھا ہی نہیں۔ میں نے سوچا شاید رانی کا اپنا ہی ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ ڈر کے مارے یہ بہانہ کر رہی ہے۔ لیکن پھر میں اسے دم دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا کہ چلو چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا، تم ایسا کرو چٹنی بنا لو، اس کے ساتھ ہی روٹی کھا لیں گے۔ اب پھر سے اس گرمی میں سالن مت بنانا شروع کر دینا۔ لیکن میرے دم دلاسے کے باوجود وہ سہمی سہمی نظروں سے اس آلو کی بھجیا کو جو زمین پر گری پڑی تھی اسے دیکھتی رہی۔ کھانا کھا کر اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شاید آدھی رات کا وقت ہوگا، میں نے خواب دیکھا کہ رانی اس درخت کے نیچے بے ہوش پڑی ہے۔ میں ایک دم سے گڑبڑا کر اٹھا، کمرے میں نظر دوڑائی تو مجھے رانی کہیں نظر نہ آئی، تو میں تیزی سے چرپائی سے اٹھا اور رانی کو زور زور سے آوازیں دینے لگا، مگر وہ کمرے میں ہوتی تو مجھے جواب دیتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آخر میری رانی کہاں گئی؟ اچانک مجھے اس خواب کا خیال آیا تو میں اس کمرے کی کھڑکی کی طرف بھاگا۔ کھڑکی کھولی تو دیکھا رانی اس درخت کے نیچے لیٹی ہوئی ہے۔ یہ وہی منظر تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں بھاگ کر وہاں پہنچا اور رانی کو آوازیں دینے لگا، لیکن وہ تو واقعی ہی بے ہوش تھی، گویا میرا خواب سچ نکلا۔ میں نے فٹافٹ پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ تو ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور چرپائی پر لا کر ڈال دیا
اور پھر دوڑ کر میں اندر مالکن کے دروازے کو زور زور سے بجانے لگا۔ وہ جاگ رہی تھیں کیونکہ رات گئے وہ ذکر اذکار کرتی رہتی تھیں، اس لیے میرے دروازہ دستک دیتے ہی انہوں نے فوراً دروازہ کھولا تو میں نے انہیں رانی کے حوالے سے بتایا، تو وہ میرے ساتھ تیزی سے کمرے میں آئیں تو دیکھا رانی بے ہوش پڑی ہے۔ انہوں نے رانی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا بدن بخار میں جل رہا تھا۔ کیا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں؟ میں نے بیگم صاحبہ سے آہستہ سے کہا تو وہ پریشان نظروں سے رانی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولیں، رضوان سے کہو فوراً گاڑی نکالے، یہ مجھے ڈاکٹر کا کیس نہیں لگ رہا، مولوی عبدالقیوم کے گھر جانا ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا لیکن پھر خاموش رہا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ رانی کو فوراً اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو، تو میں فوراً رانی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ مولوی عبدالقیوم نے رانی کو دیکھا تو آنکھیں بند کر کے پھونک ماری اور پھر ایک کالا دھاگا اس کے ماتھے پر رکھا تو رانی نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ جوں ہی اس کی نظر مالکن پر پڑی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور رونے لگی۔ میں نے ایک دم اسے اپنے سینے سے لگایا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اتنے میں مولوی عبدالقیوم نے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر کوئی درخت ہے؟ تو میں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا تو مالکن نے جواب دیا، جی ہاں، بیری کا ایک بہت پرانا درخت ہے۔ جب میرے خاوند نے یہ گھر بنایا تھا تو انہوں نے یہ درخت نہیں کٹوانے دیا۔ اس درخت کو تو 50-60 سال ہو گئے ہیں۔ کیا اس بچی نے اس درخت پر کوئی پتھر تو نہیں مارا؟ مولوی عبدالقیوم کی بات سن کر میں ایک دم چونک گیا۔ مالکن نے میری طرف دیکھا تو میں گڑبڑا سا گیا اور پھر آہستہ سے کہا کہ جی، اس نے ایک دن شام کے وقت بیری پر پتھر پھینک کر بیر توڑے تھے لیکن یہ انہیں کھا نہیں سکی۔ ایک دم کہنے لگی، بابا میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تو مولوی عبدالقیوم نے آنکھیں بند کر لیں اور جب کھولیں تو ان کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں، جسے دیکھ کر میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ انہوں نے رانی پر نظریں جما کر انتہائی سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، اس نے بیری کے درخت پر پتھر نہیں برسائے بلکہ اپنے پیچھے چڑیل کے پورے خاندان کو لگا لیا ہے۔ اس کے پتھر سے چڑیل کے بچے زخمی ہوئے ہیں اور اب وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ تو ان کی بات سن کر میں رونے لگا اور رانی سہم کر میرے ساتھ ہی چپک گئی۔ تو اتنے میں مالکن نے کہا، اب کیا ہوگا؟ غریب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو لے جا کر کہاں مہنگا مہنگا علاج کروائیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے یہاں عامل پیسے پہلے لیتے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں۔ تو مولوی عبدالقیوم نے کہا کہ وہ مخلوق بہت ہی طاقتور ہے، بہرحال میں اس کا حصار باندھ لیتا ہوں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے رانی کے گلے میں دھاگا ڈالا اور پھر پڑھ کر اس پر پھونکا اور کہا کہ یہ دھاگا اس کے گلے سے نہ اترے۔ انہوں نے ہدیے میں کوئی پیسے نہ لیے لیکن جب ہم وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے آہستہ سے مجھے کہا کہ بہتر ہوگا کہ تم اس بنگلے پر کام نہ کرو بلکہ اپنی بیٹی کو لے کر کہیں اور چلے جاؤ کیونکہ وہ مخلوق ابھی شدید غصے میں ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا لیکن سچی بات کروں تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں رانی کو لے کر واپس اس کمرے میں آیا۔ کمرے کی کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی جس میں سے وہ بیری کا درخت نظر آتا تھا، میں نے وہ کھڑکی بند کر دی اور چاروں کل پڑھ کر کھڑکی اور دروازے پر پھونک دیے۔ لیکن آدھی رات کو رانی کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میری چرپائی زور زور سے ہل رہی تھی تو میں نے رانی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ روئے جا رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے کمرے میں مندر میں بجنے والی گھنٹیوں، گونگے اور سینگ کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ میرے کان کے پردے مجھے ایسا لگتا تھا کہ پھٹ کر گر جائیں گے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیے کہ اسی وقت مجھے اتنے زوردار دھکا لگا کہ میں منہ کے بل زمین پر جا گرا اور زمین پر گرتے ہی میری ناک کے پاس سے مجھے اتنی گندی بو محسوس ہوئی کہ میں تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے ارد گرد کئی عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہوں۔
اور ان عورتوں میں کہیں کہیں بچوں کی آوازیں بھی مجھے صاف محسوس ہونے لگیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے گھوم گھوم کر اپنے کمرے میں چاروں اور دیکھا۔ بظاہر تو کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن عورتوں کے بولنے کی کھسر پھسر، گھنٹیوں کی تیز آوازیں اور بدبو سے میں الجھ کر رہ گیا۔ میں نے رانی کو بازو سے پکڑا اور دروازے کی جانب بھاگا، اور جو ہی دروازے کو کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گیا کہ میں دروازے کو کسی صورت نہیں کھول پا رہا، حالانکہ اندر سے دروازے کو کنڈی بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور کا دھڑکنے لگا۔ میں جو ہی دروازے سے ہٹا تو دروازہ زور سے کھلا۔ میں دروازے میں سے نکلنے کی کوشش میں تیزی سے جب دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ اسی وقت زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ شکر ہے کہ میں اس دروازے کی لپیٹ میں نہیں آیا، ورنہ میں زخمی ہو جاتا۔ اب میں سخت گھبرا گیا کہ اچانک مجھے ایک انتہائی بھاری زنانہ آواز سنائی دی۔ ہم اس لڑکی کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے۔ تو میں نے ایک دم ہاتھ جوڑتے ہوئے اس نادیدہ وجود سے کہا کہ میری بیٹی نے نادانی میں یہ سب کیا ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، خدا کا واسطہ ہے اسے معاف کر دو۔ تو وہ ایک دم غرا کر وہ زنانہ آواز مجھے دوبارہ سنائی دی، اس کا یہ دھاگا کھول دو، ہم معاف کر دیں گے۔ رانی کے گلے میں دھاگا مولوی عبدالقیوم نے پہنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی قیمت پر مت کھولنا، ورنہ یہ جان سے جائے گی۔ لیکن یہ زنانہ آواز مسلسل اس دھاگا کھولنے پر اصرار کرنے لگی تو میں شدید خوفزدہ ہو گیا اور رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر رانی بھی سہم کر رونے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور مالکن اندر آ گئیں۔ انہوں نے با آواز بلند پڑھنا شروع کر دیا اور پھر مجھے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا میں کسی اور جگہ کام کا بندوبست کروا دوں گی۔ اور پھر اونچی اونچی آواز میں اس مخلوق کو مخاطب کرتے ہوئے بولیں کہ ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، ہم نے کبھی آپ کو یا آپ کے خاندان کو تنگ نہیں کیا، پہلی بار غلطی ہوئی ہے، لہٰذا معافی دے دیں۔ اچانک بہت تیزی سے مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں ہم سب کو سنائی دینے لگیں، اور پھر یہ آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور رانی کو لے کر فوراً نکل گیا۔ مالکن کے ذریعے چند دنوں میں ہی میری دوبارہ سے نوکری ہو گئی، لیکن میری رانی پر آج بھی اس پراسرار مخلوق کے اثرات باقی ہیں۔ اب میں اس کی جلد شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے جلد نجات دے دے۔ ایک بیٹی کا باپ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ بس دعا کریں اللہ میری رانی کو شادی کے بعد سکھی رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہمیں سپورٹ کیجیے تاکہ ہم اس چینل پر اور بھی اچھی اچھی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بہت شکریہ۔